الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت، میں بہت اختصار کے ساتھ ان کے واقعے کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں اور اس ضمن میں کچھ باتیں جو وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے انہیں بہت طویل عمر عطا کی، تقریباً 250 سال کی عمر۔ یہ اصلاً فارس کے رہنے والے تھے، اسی بنیاد کے پر انہیں فارسی کہا جاتا ہے۔ آج کا موجودہ ایران، اس کا پرانا نام فارس تھا، اور اسی طرف یہ منسوب تھے، فارسی یعنی فارس کے رہنے والے۔ اب سوچئے، ایران، فارس اور کہاں مدینہ، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ، اتنا لمبا فاصلہ طے کرتے ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ کیوں پہنچے؟ حق کی تلاش میں، کہ مجھے صحیح دین ملنا چاہیے، وہ دین جس کی بنیاد کے پر میں واقعتاً کامیاب ہو سکوں۔ اس کی تلاش میں مجھے پتہ نہیں کتنی مرتبہ غلام بنایا گیا، بیچا گیا، اور راستے میں ایک مقام کے پر ایک پادری نے انہیں یہ کہا کہ آخری نبی مدینہ کے اندر رہنے والا ہے، مبعوث ہونے والا ہے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں وہاں تک پہنچے، مدینہ پہنچے، وہاں پر بھی ایک یہودی کے غلام، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نشانیاں جس کی بنیاد کے پر آپ کی نبوت کی صداقت کا پتہ لگ سکے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس کے بارے میں سوال کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، ہم نبی ہیں اور نبیوں کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرے دن لا کر آپ کے لیے ہدیہ پیش کیا، جسے ہم تحفہ کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر لیا۔ یہ آپ کے نبی ہونے کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے صدقہ حلال نہیں کیا، بلکہ تحفہ ہدیہ حلال کیا ہے۔ تو یہ پہچان۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی ہے، دونوں کاندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر اسے دیکھا، اور انہی بنیادوں کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئے۔ ایک بہت طویل سفر ہے، اور خطبے میں اس کا موقع نہیں ہے کہ ان کی زندگی کے پورے حالات کو آپ کے سامنے لا کر بیان کیا جائے۔ اصل مدعا جو ہے، وہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کہ انہوں نے اتنا لمبا سفر محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے، آپ پر ایمان لانے کے لیے کیا، تاکہ مجھے صحیح دین، صحیح راستے کا پتہ لگ سکے، اور میں اس کے پر چل کر اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکوں۔ یہ حالت تھی۔ یہی وہ شخصیت ہے جن کے مشورے کی بنیاد کے پر جب مشرکین مکہ کا ایک بہت بڑا لشکر، جو اس وقت کے اعتبار سے بہت بڑا مانا جاتا تھا، 10,000 کا لشکر، یعنی یہ اتنا بڑا لشکر تھا جتنی مدینہ کی آبادی بھی نہیں تھی،
اتنے بڑے لشکر نے آ کر مدینہ کا گھیراؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے پر خندق کھودی گئی، اس لیے کہ مدینے کے بہت سارے حصے یہ پہاڑوں سے گھرے ہوئے تھے، وہاں سے حملہ کرنا آسان نہیں تھا، تو جس راستے سے مشرکین مکہ مدینہ آ سکتے تھے وہاں پر خندق کھود دی گئی تاکہ دشمن اسے پار نہ کر سکے، اور اس طریقے سے ہمارا علاقہ محفوظ رہے۔ اپنی تدبیر، اپنی طاقت پر، بساط پر جو بھی اپنے تحفظ کے لیے کوشش ہونا چاہیے، کرنا چاہیے۔ تدبیر بھی ضروری ہے، تقدیر بھی ضروری ہے کہ تقدیر کے پر ایمان رکھا جائے، لیکن تدبیر کے ساتھ یہ نہیں کہ محض اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اور ہماری اپنی بساط پر، اپنی طاقت پر جو کوشش ہونا چاہیے وہ کر ہی نہیں رہے ہیں۔ دونوں چیزیں ضروری ہے۔ بہرحال اتنا لمبا سفر طے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے مسلمان ہوئے، اور 35 یا 36 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ حضرت سلمان فارسی یہ چھوٹی سی عمر میں غلام بنا لیے گئے، اس لیے کہ اس وقت روم اور فارس کے درمیان رسا کشی تھی، وقت کی تو بڑی طاقتیں تھیں، ان دونوں کے درمیان جنگیں ہوا کرتی تھی، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے پن میں ہی غلام بنا لیے گئے۔ ایسے ہی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی روم کے رہنے والے نہیں تھے، یہ اصلاً فارس کے رہنے والے تھے، لیکن چونکہ ایران جو اس وقت فارس تھا اور روم کے درمیان لڑائیاں جاری تھی، جس کی بنیاد کے پر انہیں غلام بنا لیا گیا، چھوٹے بچے تھے، اور وہیں سے یہ روم آ گئے اور اس بنیاد کے پر انہیں رومی کہا جانے لگا، حالانکہ وہ اصلاً فارس کے رہنے والے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ وہی تھا کہ ایک چھوٹے پن میں ہی انہیں غلام بنا لیا گیا، انہیں اپنے ماں باپ کا بھی صحیح طور پر علم نہیں تھا، شعور نہیں تھا کہ میرے ماں باپ کون ہیں، اور نہ ان کے نام کا انہیں پتہ تھا۔ اس حالت میں تھے، لوگ جب ان سے سوال کرتے کہ سلمان تمہارا نسب کیا ہے، یعنی تمہارے باپ کون ہے، تمہارے دادا کون ہے، تمہارا خاندان کیا ہے، تو وہ بہت پیارا جواب دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام، کہ سلمان اسلام کا بیٹا ہے، مجھے اپنے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے، لہذا وہ اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے کہ میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ یہ جو واقعہ میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا کہ حق کی تلاش، یہ سب سے اہم مدعا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان بہت سارے راستے، تو کیا یہ کہہ کر کے لوگ الگ الگ سمتوں میں جا رہے ہیں، الگ الگ دشا میں جا رہے ہیں، ہم بھی کہیں پر بھی چلے جائیں؟ نہیں، یہ ہماری ذمہ داری، اللہ نے ہم کو شعور عطا کیا۔ قرآن مجید نے ہمیں 3 صلاحیتوں کے بارے میں تذکرہ کیا۔ 3 صلاحیتیں کون سی ہے؟ سننے کی، اس کے بعد دیکھنے کی، سمع، بصر، اور اس کے بعد افئدہ، غور و فکر کی صلاحیت۔ آج ہم دنیا کے معاملے میں کوئی کچھ بھی کہے تو مان لیتے ہیں کہ اگر کاروبار کرنے جا رہے، رشتہ داری کرنے جا رہے، 10 لوگوں سے اس کے بارے میں سوال کرتے، اور جب تک مطمئن نہیں ہو جاتے سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اور غور و فکر کرنے کے بعد، تب تک ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ ہمارا دنیا کا معاملہ ہے۔ اگر ہم دنیا میں ناکام ہوئے بھی تو ہمارے سامنے مواقع ہوتے ہیں کہ دوبارہ محنت کرنے کے بعد اپنی غلطی کی اصلاح کر سکیں، لیکن کیا آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ وہاں اگر بندہ ناکام ہو گیا اسے دوبارہ چانس دیا جائے گا؟ نہیں، دوبارہ چانس ہے ہی نہیں۔ اللہ نے ہم کو ایک ہی موقع دیا ہے، اور اس ایک ہی موقع کا صحیح استعمال کرنا ہے اور بالکل پرفیکٹ فائدہ اٹھانا ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کی کامیابی کی ضمانت حاصل کر سکیں۔ یہ نہیں کہ کوئی کچھ بھی کہے، کدھر بھی لے جانے کی کوشش کرے، ہر کسی کے پیچھے چلنے لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ایک دین عطا کیا۔ ہمارے یہاں پر نہ سوشلزم ہے نہ سیکولرزم ہے، صرف ایک ہے، وہ صرف اللہ کا دین ہے جس کو ہم توحیدازم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا معبود ماننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا، اور یہی مقصود حیات ہے۔ سورہ ملک کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ زندگی ایک مرتبہ ملنے والی ہے اور دنیا میں بھی موت ایک ہی مرتبہ آنے والی ہے۔ ایسا نہیں ہے کسی کو 2 مرتبہ موت آئے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے، اس کے بعد اسے ایک چانس اور دیا جائے، نہیں۔
ایک زندگی ملی ہے اور یہی ہمارے لیے آخری موقع ہے، اس کے بعد کوئی موقع نہیں ہوگا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کی کامیابی ہے یا ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ وہ دنیاوی امتحان کی طرح نہیں کہ اگر ایک بچہ 10ویں 12ویں یا کسی اور ایگزام کے اندر فیل ہوتا ہے تو دوبارہ کوشش کرے، دوبارہ کامیاب ہو جائے، نہیں، آخرت کی کامیابی صرف ایک مرتبہ ملنے والی ہے، اور اگر کوئی بندہ ناکام ہو گیا تو اسے کوئی چانس ملنے والا نہیں ہے۔ مشرکین جب آخرت کی ناکامی دیکھیں گے کہ ہمیں شرکوں کی بنیاد پر نبی کی اطاعت و فرما برداری نہ کرنے کے نتیجے میں آج سنگین عذاب کا شکار ہونا ہے، تو اس کے لیے وہ اللہ سے موقع مانگیں گے کہ اللہ ہمیں ایک موقع دے تاکہ اس کی بنیاد کے پر ہم دنیا میں جائیں اور اپنی زندگی کا صحیح طور کے پر استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نہیں، بلکہ اس ضمن میں نسائی کی ایک روایت بھی ہے کہ اللہ ایک بندے سے کہے گا جو جہنمی ہوگا کہ بتا، اگر تو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کو دینے کے بعد تو جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے تو کیا اس کے لیے تیار ہے؟ بندہ کچھ بھی نہیں سوچے گا، فوری طور کے پر کہے گا کہ اللہ میں اس کے پر ایگری ہوں، یعنی دنیا کی تمام نعمتیں پوری دنیا دے کر میں اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں۔ یہ جہنم کا عذاب ہے۔ وہاں بندہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں دنیا کہاں سے کما پاؤں گا۔ کیا آج کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ پورے شہر یولا کو خرید سکے یا پورے مہاراشٹر کو خرید سکے، پورے انڈیا کو خرید سکے؟ نہیں ہے کسی کے پاس۔ اور دنیا اس وقت تو فنا ہو چکی ہوگی، آخرت میں قیامت کے قائم ہونے کے بعد دنیا فنا ہو چکی ہوگی، وہ کہاں سے آئے گی؟ لیکن جہنم کا عذاب اتنا ہولناک، اتنا شدید اور خطرناک ہوگا کہ بندہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں دنیا کہاں سے لاؤں گا، اسے یہ فکر ہوگی کہ مجھے جہنم کے عذاب سے نجات پانا ہے۔ ہماری اصل کامیابی وہی ہے، قرآن مجید بیان کرتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جسے آگ کے عذاب سے بچا لیا گیا، یعنی اس کے اعمال، اس کے عقیدے ایسے تھے جس کی بنیاد کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنم سے نجات دے دی اور اسے جنت میں داخل کر دیا، تو حقیقی کامیابی وہی ہے۔ آج ہم اپنے عقیدے کا جائزہ لیں، اپنی سوچ و فکر، اپنے عمل، ان تمام چیزوں کا جائزہ لیں۔ کیا واقعتاً ہمارا عقیدہ ویسا ہی ہے جس کی بنیاد کے پر آخرت میں نجات مل سکے؟ کیا ہمارے اعمال، ہمارا منہج اسلام کے پر چلنے کا طور طریقہ ویسا ہی ہے جو حقیقت میں صحابہ کا تھا، جس جماعت کے بارے میں قرآن مجید نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، یعنی ان کی طرح تمہارا عقیدہ، ایمان، منہج، اعمال، اسلام کے پر چلنے کا طریقہ، جس سوچ اور فکروں کے ساتھ انہوں نے اسلام کو فالو کیا، کیا وہی ہے تمہارا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آج ہر کوئی اپنے طور طریقے کے مطابق اسلام کو سمجھنے، فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا ہر کسی کی سوچ صحیح ہے؟ اور اسلام نے ہمیں الگ الگ راستے نہیں دیے، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، ورنہ قرآن مجید نے ان تمام چیزوں کے پر بین لگا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید نے کہا کہ جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی نبی کا فرقہ بندیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ واضح طور کے پر سورہ روم میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کے تمام افراد تک پہنچائی گئی ہے۔ ہم خود غور کریں، کیا ہمارا تعلق اصل اسلام سے ہے یا فرقہ بندیوں سے ہے، یا ہم الگ الگ جتھوں میں بٹے ہوئے ہیں، اسلام کو اپنی مرضی، اپنی سوچ کے مطابق چلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ اسلام کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لے کر اسے اپنے اعتبار سے موڈیفائڈ کرو، تمہارا جو جی چاہتا ہے، جو تمہاری عقل ہے۔ دیکھیے عقل اصل نہیں ہے، جن لوگوں نے عقل کو اصل بنا لیا گمراہ ہو گئے۔ اصل دین ہے، دین جو بھی کہے اس کو آپ کو فالو کرنا ہے، اس لیے کہ دین اللہ کا نازل کردہ ہے، وہ کامل ہے، اور کوئی بھی اپنی عقل کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری عقل کامل ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جب دین کامل ہے، ہماری عقل ناقص ہے، تو کیسے ایک ناقص، ادھوری، انکمپلیٹ چیز ایک کمپلیٹ چیز کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ ناممکن چیز ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ صاف طور کے پر کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے۔ ہمیں آزمائش کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے اور اسی بنیاد کے پر اختیارات دیے گئے۔ آج دیکھیے دنیا میں سب سے بدترین قوم یہودی ہیں،
لیکن اللہ نے آزمائش کے طور کے پر انہیں دنیا کی نعمتوں سے نواز دیا ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہر چیز کے بارے میں بہت آگے ہیں، تو کیا یہ ان کے صحیح ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں، اللہ دنیا انہیں بھی عطا کرتا ہے جنہیں پسند نہیں کرتا، عطا کرتا ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیے، کفار مشرکین کتنی نعمتوں کے اندر پڑ رہے ہیں، ہمارے مقابلے میں لگژری لائف نظر آتی ہے، لیکن دین کس کو عطا کرتا ہے؟ دین کی صحیح سمجھ، دین کے پر چلنے کا صحیح طریقہ اور دین کو صحیح طور کے پر سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ کنہیں عطا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نیک بندوں کو عطا کرتا ہے۔ بخاری کی روایت، من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے کیا عطا کرتا ہے؟ یفقہہ فی الدین، دین کی صحیح سمجھ عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ دین جب صحیح طور پر سمجھ میں آئے گا تو راستہ صحیح ملے گا، اور اس کے بعد اسے یقینی طور کے پر اپنی منزل ملنے والی ہے۔ سب سے پہلے صحیح راستے کا علم ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے جدھر جائے جاتا چلا جائے۔ یہ لوگوں کے درمیان چھوڑا ہوا صرف ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ سارے دین صحیح، سارے مسالک صحیح، ہر کوئی اپنے طور طریقے سے منزل کی طرف روا دوا ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے، دین نے اس بارے میں کوئی اجازت نہیں دی، واضح طور کے پر کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بطور دین قبول کیا جائے گا، باقی کسی اور مذہب کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے آگے اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر کہا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کے مطابق چل کر اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو بنا کر آئے گا، ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ورنہ آپ اگر دیکھیں، مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کے دین کا فالوور کہتے تھے، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق چلنے والے۔ یہودی اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے مطابق چلنے والا کہلاتے، دعویٰ کرتے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد بھی قرآن مجید نے انہیں صاف طور کے پر کیا کہا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہے دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، تم جیسے عبادت کر رہے ہو، جس کی عبادت کر رہے ہو، میں اس کی عبادت کر ہی نہیں سکتا، میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور تم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہو، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہو، یہ میرے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین ہے، میں اپنے دین کے مطابق چلنے والا۔ یہاں میرے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اسلام کو اپنی مرضی، اپنے سوچ کے مطابق آپ موڈیفائڈ مت کیجئے گا۔ جیسا صحابہ نے سمجھا ہے وہی معیار ہے، جس طرح انہوں نے دین کو فالو کیا وہی ہمارے لیے معیار ہے، یہ اصل دین ہے۔ اللہ نے ہم کو الگ الگ فرقوں میں بٹنے کا حکم نہیں دیا، بطور آزمائش 73 فرقوں میں امت بٹے گی، صحیح ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ سابقہ امتوں کی طرح وہ 72 میں تبدیل ہو گئے، تم 73 میں تبدیل ہو گئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 72 کے بارے میں نہیں پوچھا، ایک کے بارے میں پوچھا جو ناجی گروہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج جس کے پر میں اور میرے صحابہ ہے۔ یہ نہیں کہا، آپ اتنا کہتے کافی تھا، آج جس کے پر میں ہوں، لیکن صحابہ کو شامل رکھا کہ میرے صحابہ کبھی بھی میرے دین کے راستے سے نہیں الگ ہو سکتے ہیں، ہر موقع پر۔ قرآن مجید نے کبھی بھی صحابہ کو نبی سے جدا ہی نہیں کیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور جو آپ کے ساتھ ہیں کفار پر بڑے سخت ہیں۔ ہر جگہ صحابہ کو نبی سے جوڑ کر رکھا، یہ امت اور نبی کے درمیان واسطہ ہیں۔ اگر صحابہ کی جماعت نہیں ہوتی تو کیا آج دین ہم تک پہنچتا؟ نہیں پہنچتا۔ اگر ان کی کوششیں اور کامیابیاں، ان کی خدمات نہ ہوتی تو کیا آج دنیا کے چپے چپے میں مسلمان نظر آتے؟ نہیں نظر آتے۔ یہ ساری چیزیں انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ میرے بیان کرنے کا مقصود یہ ہے، رمضان المبارک بالکل قریب ہے، چند دنوں میں انشاءاللہ ہم رمضان المبارک میں داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو رمضان المبارک کو پائیں اور اس کا صحیح طور کے پر فائدہ اٹھا سکے، اس کی برکتوں کو سمیٹ سکے، آمین۔ تو یہ عبادتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، میں اس سے پہلے ان چیزوں کا تذکرہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ ہم جو بھی عمل کرنے جا رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا عمل نبی کی سنت کے خلاف ہو، ہمارا ایمان اس کے خلاف ہو۔ کیا فائدہ؟ پوری زندگی محنت کرنے کے بعد
کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے اگر ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ صحیح نہ ہو۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کچھ بھی کرو، سمپل سی مثال ہے، اگر کوئی بندہ بغیر طہارت کے نماز ادا کرے اور اس کے بعد کہے کہ میری نماز قبول ہوگی، نہیں ہوگی، اس لیے کہ طہارت شرط ہے۔ اسی لیے عمل کی قبولیت کے لیے ایمان اور نبی کی سنت کا ہونا ضروری ہے، یعنی عقیدہ توحید، اللہ پر ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ پہلے شرطوں کو جانیے، کیا شرائط عائد کی گئی ہیں، اس کے بعد عمل قبول ہوگا، اس کے بغیر قبول نہیں ہوگا۔ یہ ایک پیغام تھا جو میں نے دینے کی کوشش کی۔ اصل اسلام جو صحابہ نے مانا وہ فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے، یہی اصل دین ہے، یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ کوششیں کر رہے ہیں تو یہ آخری چانس ہے، اس کے بعد کسی کو چانس نہیں ملے گا۔ یہ زندگی اللہ نے جو ہمیں عطا کی آخری موقع ہے، اس کے بعد موقع نہیں ہوگا۔ یہ مت سمجھیے کہ بعد میں بھی موقع ملے گا، لہذا اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے جس طرح صحابہ نے دین کو سمجھا، اس کے مطابق عمل کیا، خدمات انجام دی، ویسے ہی دین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کیجئے۔ انشاءاللہ جس طرح صحابہ کامیاب ہوئے ہم بھی اسی کے راستے کے پر چل کر کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے کو درست کرے، بدعقیدگیوں سے، بدعات اور خرافات، ہر وہ عمل جو نبی کی سنت کے خلاف جاتا ہو ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ہر وہ راستہ جو صحابہ کرام کے راستے سے الگ ہو ہمیں اس راستے سے بچائے، اس راہ پر چلنے کی توفیق دے جس کے پر نبی اور صحابہ کی جماعت چلی ہے، جس کے پر ہمارے اسلاف چلے، اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمیں رمضان المبارک عطا فرمائے اور اس کی تمام فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اس میں جتنی بھی نیکیاں ہیں، چاہے نماز کی شکلوں میں ہو، تراویح کی شکلوں میں ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، یہ خیر و برکات جتنی ہیں پروردگار ہمیں حتی الامکان ان تمام خیر و برکات کو ہماری کامیابی کا ضامن بنا دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔